مدینہ روضہ تیرا یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس، آپ تمام کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے دی ارلی لائف آف پروفٹ۔ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ترجمہ کرتے ہوئے چلوں کہ بے شک اللہ نے مومنین کے درمیان رسول کو بھیج کر ان پر احسان کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی آیت کے زیر سایہ ہم چینل ون کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسا کہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا تو ان کی زندگی کو ہماری زندگی کے اوپر انفلوئنس کرتا ہوا دیکھا، یا یہ کہیے کہ رسول اللہ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ قومیں جو ضلالت کے اندھیروں میں غرق تھی، یا یہ کہیے جو حیوانات سے بدتر تھے، تو انہیں انسان رسول اللہ نے بنایا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دور جہالت میں رسول اللہ کے آنے سے قبل لوگوں کی لیونگ کنڈیشنز کیسے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دیکھیں، جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے جزیرۃ العرب میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، یا اسٹائل کیا تھی ان کی زندگی گزارنے کا، طریقہ کار کیا تھا، جس کو آپ اور میں قرآن جو ہے جاہلیت کے دور سے تعبیر کرتا ہے، لفظ جاہلیت کا قرآن استعمال کرتا ہے۔ اس کے بہت ڈفرینس معنی خود قرآن میں بتائے۔ اگر آپ مثلا جاہلیت سے مراد جہالت اور نادانی نہیں ہے، آپ جان لیے اس کا ایک معنی یہ ہے، جاہل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لٹریٹ نہ ہونا، جی، پڑھا لکھا نہ ہونا، پڑھنا لکھنا نہ، جی، پڑھا لکھنا نہ جاننا، ایک معنی یہ ہے جاہل کا۔ لیکن جاہل کا قرآن نے بے شمار معنی یہ دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھ کے آپ کو خود قرآن نے، جس سے کیا ہوگا آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ اس زمانے میں کیا پریشانی تھی اور لیونگ جو ان کا اسٹائل تھا وہ کیا تھا۔ جاہلیت، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جاہلیت جو ہے کیا ہے قرآن میں، تو جاہلیت کے لیے قرآن نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھئی مثلا ایک مثال کے طور پہ کبھی قرآن جو ہے جاہل کہتا ہے، کبھی جاہلون کہتا ہے، کبھی جاہلین کہتا ہے، کبھی جہالت کہتا ہے، کبھی یجہلون کہتا ہے، کبھی تجہلون کہتا ہے، اور کبھی جہول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ اتنے سارے الفاظ استعمال کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اب آپ ذرا دیکھیے، جاہلیت کہتے تھے انسان اپنے نیچر کے خلاف چلا جائے۔ آپ غور کیجئے گا، جس معنی کی طرف قرآن نے ہمیں، نیچر ہمارا اللہ نے کچھ بنایا ہے، فطرت ہماری جس کو ہم کہتے ہیں، فطرت جو ہے کہ خلاف جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاہلیت۔ خوب، اب اگر یہ معنی آپ لے لیں تو زندگی، ان کی زندگی آپ کے لیے اور میرے لیے واضح ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی کہ وہ کام کرتے تھے جو حقیقت میں فطرت کے خلاف۔ ٹھیک ہے، ایک مثال ہے
کہ اللہ نے انسانی فطرت میں کیا رکھا ہے؟ اپنی بندگی رکھی، اللہ کی عبادت رکھی. اور کیا کرتے تھے؟ بت پرستی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ نے انسانوں کو دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا جو ہے دل میں رکھا ہے. نیکی کرنا اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ نیکی سے دور تھے. عدالت ہر انسان کو اچھی لگتی ہے. ان کے زمانے میں ظلم کا ہر طرف چرچا تھا. چوری کرنا، مار دینا، 150 سال جنگیں کرنا، اب آپ ہٹ درمی کرنا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آج آپ کو انکلچرڈ لوگوں کے لیے لگتی ہے کہ دیکھو یہ ایسا ہے، اس کی تربیت کیا ہوئے کہتے ہیں نا، 100% اس کے خلاف تھی. تو اسی لیے قرآن نے جو معنی استعمال کیا ہے جاہلیت کا، وہ الگ الگ معنی ہے. میں یہاں سے آپ کو 2-3 آیتیں سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور قرآن کے لحاظ سے واضح ہو جائے. خوب، ایک مثال قرآن نے یہ دی ہے کہ قال، سورہ یوسف میں آیا یہ، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. جناب یوسف نے کہا کہ اے اللہ، میرے لیے جیل بہتر ہے. خوب، کس بات سے؟ کہ یہ عورتیں جو مجھے جس برائی کی طرف دے رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. ٹھیک ہے. اور اگر اے اللہ ان کی سازشوں کو تو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں کیا ہو جائے؟ جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اب آپ دیکھیے جناب یوسف کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم عورتیں مصر کی عورتوں کی بات مان لیں تو جاہل بن جائیں گے. یہاں پہ جاہلت کیا مراد ہے؟ فطرت کے خلاف. ایک انسان اگر عزت دار ہے تو شادی کے بغیر ریلیشن مینٹین نہیں کرتا. اب اگر کوئی اس کے برخلاف جا رہا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت. ٹھیک ہے. ایک معنی یہ. آئیے قرآن میں دوسرا معنی آپ دیکھیے. خوب، اب اس کا ایک اور معنی آپ اسی آیت سے لے سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نقطے کی طرف غور کریں کہ ڈیزائر جو ہوتا ہے وہ کئی طرح کا ہے. ٹھیک ہے. مثلا گناہ سے بھی انسان کو لذت مل سکتی ہے. گناہ سے لذت مل سکتی، نو ڈاؤٹ. لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈوں میں آئے گی اور کیا ہوگا؟ پھر پچھتاوا ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گی. میرا ایک دوست تھا، دیکھیے جو نیچر جو ہوتا ہے نا، فطرت، میں نے ایک بار اس سے کہا کہ وہ ایسے ہی عام بندہ ہے اور نہ اس کو علم دین سے کچھ لینا دینا، گناہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے ایک بائی نیچر بات کی. تم بتا، اس نے کہا مولانا اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں. ایک بار گناہ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کسی نے 50 جوتے مارے ہوں مجھے. شرم آتی. لیکن وہ آواز ہم جو ہے، جو شرم ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ہم اس کو تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جاہلیت، اس کو کہتے ہیں کلچرڈ ہونا. قرآن نے اس معنی میں کہ بھئی دیکھو، ڈیزائر حاصل کرنے کے لیے سیکنڈ 2-10 سیکنڈ منٹ میں نہ جاؤ، ایسی ڈیزائر کی طرف جاؤ جو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ جو تم گناہ کی طرف جاؤ گے لذت ملے گی، لیکن تمہارے لیے غم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی، پریشانی چھوڑ دے گی. ایک دوسرے کی طرف آتا ہوں. 89 نمبر سورہ یوسف کی آیا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی. یہ سوال کیا جناب یوسف نے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ جو کیا، کیا تم اس سے جانتے ہو؟ اذن تم جاہلون. تم نے یوسف کے ساتھ جو کیا ہے وہ تمہاری جہالت ہے، فطرت کے خلاف. فطرت کے خلاف. دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہاں پر بھی لا علم ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خواہشات سے مجبور ہو کر ایسا کام کر لینا جو نیچر کے خلاف.
بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹتا، بھائی بھائی کے خلاف سازش نہیں کرتا، لیکن جب انسان کی خواہش کتنا حاوی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، وہ یہ بھی کرے گا، جیسا یوسف کے بھائیوں نے کی۔ جی یہاں پر بھی دیکھو جاہلت کا مطلب نہ جاننا نہیں ہے، یہ سب جانتے تھے، کیا نہیں جانتے تھے، یہ میرا بھائی نہیں، یہ جانتے تھے، سب جانتے تھے۔ جو رسول اللہ سے پہلے کا زمانہ تھا اس میں ویلوز کی کوئی قدر نہیں تھی، فطرت کے مخالفت میں کام ہوتے سب کام فطرت کے مخالف۔ اب دیکھیے چوری کرنا یقینی بات ہے فطرت کے خلاف، کسی کو زبردستی اس کی عزت لوٹ لینا خلاف، کھانے پینے میں آپ کو گندا جو بھی مل جائے کھا لینا، امام علیہ السلام فرماتے تھے گندا پانی پی لیتے تھے، جو بھی کھانے کو مل گیا وہ کھا لیتے تھے، پاکیزگی اور ناپاکیزگی کوئی خیال نہیں تھا، کپڑا پہننے آتا نہیں تھا، عبادت کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، جانوروں کی طرح گھر بھی کیسے بناتے تھے جو وہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج کلچرڈ کہی جاتی ہیں اس کے برخلاف آپ تصور کر لیجیے، ہر برائی جو کسی انسان کو انسانیت کی طرف لے جاتی ہے بچاتی ہے، ان میں ایسا نہ ہو، ایسا نہیں تھا، ان میں ہر برائی تھی۔ جی اسی کو ہم کہتے ہیں جاہلیت کا دور، تاریکی کے دور۔ ہم نے دیکھا کہ دور جاہلیت میں بھی رسول اللہ کے جو والدین تھے، اجداد تھے، جہاں تک ہم نے پڑھا ہے حدیثوں کا، جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کے والدین ہو یا جد بزرگوار ہو، وہ ہدایت کے راستے پر تھے، راہ راست پر تھے۔ حدیثوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ وہ دین حنیف کی اتباع کرتے تھے۔ تو یہاں پر دین حنیف سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ اسی قرآن میں پڑھ لیجئے، دین حنیف کی ڈیفینیشن خود قرآن نے بتائی، ما کان ابراہیم و یہودین ولا نصرانین بل کان حنیفا مسلما۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے۔ حنیف کہا جاتا تھا فطرت کو، فطرت کا ہی دوسرا نام کیا تھا؟ حنیف۔ اسی لیے ایک معنی جو آج تاریخ میں دین حنیف سے کہا گیا ہے وہ اسلام ہے۔ دین حنیف یعنی مسلمان ہوں، اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، الفاظ بدل کر دے تو حنیف کا مطلب ہے پیور اللہ کے لیے ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کا اور الفاظ اگر بدل کہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا، سبمیشن ٹورڈز اللہ۔ ہاں، اب چونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ مثلا یہ آیت قرآن کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو کیا تھے؟ کہا حنیفاً مسلمہ۔ حنیف کہا ایسا دین پاتے تھے جو اللہ کے سامنے ان کو سر جھکا دے۔ مسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، آپ سبمیشن کر دیتے تھے اللہ کے سامنے۔ خوب، اور اگر آپ اسی حنیف کے بارے میں جائیں تو آج جتنے بھی قرآن اور حدیث، حتیٰ رسول اللہ نے ایک جگہ میں نے حدیث میں دیکھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو حنفیت کے مطابق دعوت دوں۔ تو حنفیت کیا ہے؟ حنفیت یہی ہے دین حنیف، ہاں، پیور، ان کو پیور اللہ کے حکم کے بارے میں بتا دو، پیور اطاعت کے بارے میں بتا دو۔ جیسا کہ گزشتہ آپ نے کہا تھا فطرت کے برخلاف کام کرتے تھے، تو یہاں پہ فطرت کے مطابق ان کو بتا دو، ٹھیک ہے، عقل کے مطابق ان کی رہنمائی کروں، ایسی چیز کی طرف رہنمائی کروں جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خدا کا اصل پیغام۔ تو حنیف کہا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو رسول اللہ کے اجداد کا آپ نے نام دیا، ان کی اور مشرکین مکہ کی طریقے میں بہت فرق تھا۔ ایک کیا تھا؟ یہ مشرکین حنفیت سے صرف 3-4 چیزیں لیتے تھے، مشرکین کے پاس بھی حنفیت تھی لیکن صرف 4 چیزیں، بقیہ سب چھوڑ دیے۔ نیکی کرنا، سچ بولنا، لوگوں کی ہمدردی کرنا، اللہ کو ماننا اور ہرگز جو ہے کسی کو نقصان نہ پہنچانا، وہ ساری چیزیں بھول گئے۔ یہ اجداد رسول نے صرف اپنائے رکھا کہ ہر وہ چیز، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے، یہ واقعہ ہے لیکن اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کعبے پہ جب ایک بار مثلا سیلاب آیا اور کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئے
تو اجداد پیغمبر نے کیا کیا؟ فرمایا یہ جو ہے عبد المطلب کے بارے میں ملتا ہے. فرمایا بھائی ہمیں یہ بنانا ہے، تو جھگڑا ختم ہونے کے لیے جتنے قبیلے ہیں عرب کے وہ سب شامل ہو جائیں، اور لاؤ کچھ تھوڑی تھوڑی مدد کرو تو یہ کعبہ بن جائے گا. اب جب مثلا انہوں نے مدد کیا اور چیزیں آمادہ ہو گئی تو ایک سانپ آ کے بیٹھ گیا، اژدہا آ کے بیٹھ گیا. تو لوگوں نے پوچھا عبد المطلب سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم نے کیا کیا ہے، اپنے پاکیزہ مال کو اللہ کے لیے نہیں دیا، کہیں سے چھین کر ظلم کر کے غصب کر کے لائے ہو، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں کوئی حرام یا غیر پاکیزہ مال یوز ہو. تو جاؤ یہ اٹھاؤ اپنا سامان، جاؤ وہ مال سے لے کر آؤ جو حلال اور پاکیزہ ہو. تو آپ دیکھیں، تو اہل بیت رسول اور اجداد جو ہے پیغمبر میں حنفیت پائی جاتی تھی. کس لیے؟ کہ وہ جانتے تھے کہ اچھائی اور برائی میں فرق کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، نیچر اور غیر نیچر کیا ہے. خوب دین کیا ہے؟ ہمیشہ انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا. حنفیت میں فطرت الہی بھی پائی فطرت الہی پائی جاتی. تو وہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو فالو کرتے تھے، اور اسی کے مقابل میں یہ لوگ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو جانور بنانے کے لیے ہے وہ یوز کرتے تھے، انسانیت سے جو ان کو دور کرتے. جی آقا، آپ نے بہت ہی بہترین جو ہے اس بارے میں بتایا انداز میں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، یہ تو دور جاہلیت کی ہم بات کر رہے تھے، اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت ایسے کون کون سے واقعات تھے، یا یہ کہیے کون کون سے معجزات تھے جو پیش آئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے؟ دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے، آپ پوری تاریخ اٹھائیے تو آپ کو ایک اللہ کی سیرت، آپ کو سنت خدا ایک ہمیشہ ملے گی. جانتے ہیں جب بھی اللہ اپنی طرف سے کسی بڑے نبی کو یا کسی بڑی چیز کو بھیجتا تھا تو پہلے سے ان کے لیے تیاری کرواتا تھا. اب ہمارے رسول سے بڑھ کے تو کوئی ہے نہیں، نہ ان کی فضیلت، کسی بھی نبی ان کی فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا ہے. تو اللہ کا رسول سب سے بڑا تھا، آخری نبی تھا، اور توحید قیامت تک لوگوں کے درمیان پھیلا دینے والا تھا. آج جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں 1400 سال کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیمات ہر طرف ہیں، ہے نا. اب ایسی صورت میں ضروری تھا کہ جب رسول اللہ آئے تو وہ جس کام کی طرف رسول اللہ فوکس کرنے والے ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں ان کے اوپر اثر پڑے. اسی لیے آپ دیکھیے مثلا ایک اثر کیا پڑا، اس زمانے میں جو سپر پاور کہلاتے تھے قیصر و کسریٰ. قیصر جو ایران میں ہوتے تھے، کسریٰ جو ہے یورپین ہوتے تھے، یمن ومن کی طرف. جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو کسریٰ کے جو بادشاہت اور ان کی طاقت، کسریٰ کے جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو ان کے محل کے جو کنگورے تھے، پلرز تھے، 13 اور 14 پلرز ڈھائی گئے، گر گئے. خوب اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میرا رسول آئے گا، اس کے سامنے کسی کی طاقت چلنے والی نہیں. ایک ہی ہے، آ جائے دوسرے پہ. آج اپنے وہاں جیسے اپنے وہاں بھی ہے کچھ دریا مقدس، آپ پڑھتے ہیں روز، ہندوستان میں رہتے ہیں جی، یہ دریا مقدس ہے، وہ دریا کا پانی مقدس ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم. اب آپ اگر اندازہ کیجئے تو باقاعدہ یہ ہے تاریخ اور روایت میں کہ اب جب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو ساوا جو ہے ایک دریا کا نام تھا، وہ خشک ہو گیا. کیوں خشک ہو گیا؟ اس لیے کہ وہاں کے ماننے والے اس دریا کے پانی کی پوجا کرتے تھے. اللہ کا رسول آیا کہ اس لیے اس فطرت کے خلاف جو بھی ہے اس کو ہٹا کر اللہ کی طرف لے جانا. بے شک. تو کیا کیا اللہ نے؟ ان کی پیدائش سے وہ دریا کا پانی سکھا دیا، خشک کر دی. پھر
جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو ایک عجب چیز ہوئی. انہی میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جو بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے وہ تخت کے ساتھ الٹ گئے ولادت کے وقت. جی. جب پیدا ہوئے تو ادھر. پھر ایک معجزہ اللہ کے رسول کا یہ تھا کہ جب پیدا ہوئے تو آپ جانتے ہیں اس زمانے میں ستارہ شناسی، اسٹرالوجی، جی ٹھیک ہے، اور غیب کی باتیں خبر دینے والے، جس کو کہتے ہیں آج بہت سارے علوم عجیبہ کہا جاتا ہے، غریبہ کہا جاتا ہے، جفر کا علم اور بہت سارے علم میں سے ہیں، وہ علم کا راستہ سب سے بند کر دیا گیا. ایک روایت بڑی انٹرسٹنگ سناؤں. شیطان جب اتنا بڑا ایونٹ رسول اللہ پیدا ہوئے تو نور جب چمکا تو یہ گھبرا کے ہوا کیا ہوا ہے دنیا میں. اپنے اس نے شیطانی چیلوں کو اپنے بلانا شروع ہوئے کیا ہوا کیا ہوا. تو اس کے جو ہے جو نیچے والے تھے مجھے کیا ہوا کیوں چلا رہے. کہا کچھ ہوا پتہ لگاؤ دنیا میں کیا ہوا. تو وہ مکے آئے، دیکھا اتنے سارے فرشتے اکٹھا ہیں. یہ سوچا میں چلے جاؤں گا فرشتوں نے اٹھایا ہنٹر، کہا ادھر قریب آئے تو تمہاری شامت آ جائے. اس سے سوچا کہ اب یہ کیسے پتہ لگاؤں. تو آج حدیث کا جملہ کہ چڑیے کی شکل میں اپنے آپ کو کیا اور جانے لگا. جناب جبریل نے کہا کہ تم یہ چڑیا 1000 شکل بھی بدل دو ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس نے شیطان نے ہاتھ جوڑ دیا کہ جبریل میں اب آگے نہیں اس طرح کروں گا، بتاؤ ہوا کیا ہے. تو جناب جبریل نے کہا کہ آخری رسول کی آمد. بے شک سبحان اللہ. اور اس کے بعد والا جملہ ہے، فرمایا کیا میری کوئی دال گلے گی. فرمایا وہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے. تیری دال کیسے گل سکتی ہے. ان کی اولاد اور میں تو بالکل نہیں گل سکتا. کہا کہ پھر ان کی امت میں. کہا ان کی امت جس کو بہکا سکا تو بہکا دے. اس نے بس ٹھیک ہے ان تک رسائی نہیں ہے، ان کی امت تک تو رسائی، میں اسی بات سے خوش ہوں. تو آپ دیکھیں آج ہمارا پاس یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک کام یہ بھی ہوا ہے. کیا ہوا ہے کہ شیطان کو ملائکہ کی بزم سے یا ان کی باتیں سننے سے روک دیا گیا. اب وہ پہلے چوتھے آسمان تک جا سکتا تھا جناب موسیٰ، شیاطین جو تھے ملائکہ کی باتیں سن سکتے تھے. ہاں جی پہلے سن سکتے تھے کہ جناب رسول اللہ سے پہلے. رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو ان کو اس غیب اور شہود کے درمیان ان کی باؤنڈری کھینچ دی گئی، لمٹ کر دی. ہاں جی اب تم ادھر نہیں جا سکتے. اسی لیے ایک معجزہ رسول اللہ کی زندگی کا یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو جاہلیت کے زمانے میں یہودی یہ جو پیشن گوئی کہتے تھے کرتے تھے یہ ہوگا علم غیب بتانا. ہاں علم غیب کا ان سب کے لیے اس وقت چھین لیا گیا ان سے سارے شیطان کے ذریعے علم غیب. ہاں جی وہ ان سے اب ان کا کوئی علم کام ہی نہیں کرتا تھا. تو اس طرح بہت سارے معجزے ظاہر ہوئے، بہت سارے، ایک دو نہیں ہیں کہ آپ بس آج تاریخوں میں شاید پوری کتاب لکھی گئی کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کیا کیا معجزے ظاہر ہو. یہ ایک مختصر تھی بات جو اہم تھی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. بہت بہت شکریہ آغا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تاکہ جو دور جہالت میں جو واقعات پیش آئے اور رسول اللہ نے جو فطرت کے مطابق پیغام دیا اس اہم پیغام کو ہمارے ویورز تک پہنچایا. تو ناظرین ہم شکر گزار ہیں مولانا موصوف کے کہ انہوں نے اپنا اہم وقت ہمیں دیا. اسی کے ساتھ الوداع کہنے سے پہلے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہم سب کو سیرت رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. فی امان اللہ.